الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی واجب الاحترام میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے چند آیات کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے ان آیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان حسن و جمال کا پیکر میرا نبی۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے مرتبے اور مقام، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جن کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور ملتا تھا۔ کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو ساری انسانیت میں سے چنا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسل اعلی اخلاق، اعلی کردار اور حسن و جمال کے پیکر تھے۔ لیکن سب سے بڑھ کر حسین و جمیل کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آپ اپنی مثال آپ ہی ہیں۔ جیسا اللہ رب العزت اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، میرا محمد مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے۔ رب تعالیٰ پہ خدائی ختم، میرے نبی پہ مصطفی ختم۔ یہ جن آیات کا میں نے سہارا لیا، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا، چلے جاؤ چلو بعد میں دوسرے اذان کے بعد آنا، چلو شاباش۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو مشرکین مکہ اور قریش نے آپ کی دعوت سے تنگ آ کر مدینہ کے یہودی علماء کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں ایسی کوئی بات بتا دو، ایسا کوئی طریقہ بتا دو کہ جس کے ذریعے سے نعوذ باللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر سکیں، شرمندہ کر سکیں۔ تو یہودی علماء نے 3 سوال لکھ کے بھیجے
کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کریں، وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کس کو کہتے ہیں؟ اگر محمد نبی ہوں تو وہ جواب دے دیں گے، نہیں تو نہیں دے سکیں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ذرے ذرے کا علم جانتا ہے، جبکہ علام الغیوب عالم الغیب والشہادہ فقط رب تعالی کی ذات ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی آئے، وہ مشرکین مکہ اور قریش آئے وہ سوالات لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں آپ کو کل بتاؤں گا، ان سوالوں کا جواب میں کل دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو تقریباً 10 دن یا 15 دن یا 40 دن وہی کا سلسلہ رب تعالی نے بند کر دیا، وہی آنا بند ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ کو خوب جو ہے پروپاگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان باتوں سے میرے نبی کو شدید صدمہ ہوا اور دل میں غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب ان کے پروپاگنڈے، ان کے طنز، ان کے طعنے حد سے بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا اور اس میں اپنے نبی کو تسلی دی، اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا، اپنے نبی کی شان کو بیان کیا۔ اور آئندہ بہتر حالات کی خوشخبری سنائی۔ تو رب العالمین نے خود اپنے نبی کی شان بیان کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو صحابہ بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو ائمہ بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے کہ جو محدثین بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو مولوی بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو پیر بیان کرتے ہیں، ایک شان وہ ہے جو مختلف طبقات کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے نبی کی وہ شان بیان کروں کہ جو رب ذوالجلال نے اپنی زبان سے بیان کی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں وہ شان بیان کروں کہ زبان خداوند کریم کی ہو اور شان محمد مصطفیٰ کریم کی ہو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا
اور مشرکین مکہ اور قریش کو جواب دیا کہ تانے مارنے والوں، پروپیگنڈے کرنے والوں، میرے نبی کی مخالفت کرنے والوں، میرے نبی کا 4 دانگے عالم میں بول بالا ہوگا، تم سب کا منہ کالا ہوگا۔ رب العالمین نے چاش کے وقت کی قسم کھائی۔ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور تھوڑا بلندی پہ آتا ہے، چاش کا وقت، اور یہ وقت وہ ہے کہ جب سورج کی روشنی بلند ہوتی ہے اور پورے عالم کو وہ منور کرتی ہے، اور سورج آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سورج کو بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی روشنی کو، اس کے آگے بڑھنے کو، آگے چلنے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ نے فرمایا، او قریش والو، اے میرے نبی کی رسالت کا انکار کرنے والو، جس طرح آسمان کا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اسی طرح میرے محمد کی نبوت کا آفتاب بھی طلوع ہو چکا ہے اور یہ اب آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جس طرح آسمان کے آفتاب کے بڑھنے کو کوئی روک نہیں سکتا، اسی طرح میرے نبی کے نبوت کے آفتاب کے بڑھنے کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یہ آیا ہی آگے بڑھنے کے لیے ہے، یہ رکنے کے لیے نہیں آیا، یہ بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی خوشبو، اس کی روشنی 4 دانگے عالم میں پھیلے گی۔ یہ کبھی حلیمہ کے گھر میں چمکے گا، کبھی آمنہ کے گھر میں چمکے گا، کبھی صدیق کے گھر میں چمکے گا، کبھی عمر کی قسمت پر چمکے گا، کبھی مکہ میں چمکے گا، کبھی مدینہ میں چمکے گا، کبھی طائف کی وادیوں میں چمکے گا، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں یہ چمکے گا، اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کی روشنی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ جو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا والضحیٰ، میرے محبوب مجھے دن چڑھے کی قسم، مجھے وقت چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے رات کے اندھیری کی قسم جب وہ پورے کائنات میں پھیل جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا بعد میں آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے یار غار، یار مزار صدیق اکبر پر، اس کی عظمت اور شان کو بھی قرآن نے یوں بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدیق وہ عظیم انسان ہے جس نے اپنا سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا، کسی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے مال کو اس نے خرچ کیا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب صدیق کا رب صدیق سے راضی ہو جائے گا۔ ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یوں معنی کیا، وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے حسین و جمیل چہرے کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ، سورج بھی جس سے چھپ جایا کرتا تھا، جس کی چمک اور دمک اور حسن و جمال کا مقابلہ آسمان کا سورج بھی نہ کر سکا، جس کے حسن و جمال کا مقابلہ آسمان کا چاند بھی نہ کر سکا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مہینے کی 14ویں تاریخ کی رات ہے، 14ویں کی رات ہے، اور 14ویں کا چاند آسمان پر پورے آب و تاب اور اپنی جوانی کے ساتھ چمک اور دمک رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا کہ آسمان والے چاند اور زمین والے چاند کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ آج دیکھنا چاہتا ہوں آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے کہ زمین والا چاند زیادہ حسین ہے۔ میں ایک نظر آسمان کے چاند پہ ڈالتا، ایک نظر اپنے نبی کے چہرے انور پر ڈالتا،
کافی مشاہدہ کرنے کے بعد میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ آسمان والے چاند کی روشنی زمین والے چاند کی روشنی کے سامنے ماند پڑ گئی. آسمان والے چاند کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں میرے محبوب کے چہرے کی روشنی کے سامنے. کسی نے کیا خوب کہا، فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف ہے. یہ تو وہ چہرہ ہے جس کے حسن و جمال کی قسم میرا اللہ عرش پہ اٹھا رہا ہے. فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے حسین مکھڑے کی قسم، مجھے تیرے چہرے کی روشنی کی چمک اور دمک کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی روشنی سے، تیرے چہرے کی چمک اور دمک سے میں نے دن کو روشنی عطا کی، تیری کالی زلفوں کی سیاہی سے میں نے راتوں کو اندھیرا عطا کر دیا. والضحیٰ، تیرے حسین مکھڑے کی قسم، میرے مدنی کا چہرہ، میرے محبوب کا حسن و جمال ساری کائنات سے اعلیٰ. آپ جیسا حسین رب تعالی نے کسی کو پیدا نہیں کیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے محبوب، میرے سرتاج کالی چادر پہن کر میرے سامنے آئے. کیا؟ کالی چادر، وہ جس کو آپ کالی کملی کہتے ہیں. سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا، سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا، کالی کملی والا آقا شہر مدینے والا. جس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، او چادر اوڑھنے والے میرے محبوب. آہا سبحان اللہ، میرے محبوب چادر پہن لے رب اس کو قرآن بنا دیتا ہے، میرا محبوب کمبل پہن لے رب اس کو بھی قرآن بنا دیتا ہے. کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، نام لے کے کبھی نہیں پکارا، پیار سے ادب سے پکارا اپنے نبی کو. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اما عائشہ فرماتی ہیں میرے سرتاج کالی چادر پہن کر میرے سامنے آئے اور مجھ سے فرمانے لگے کیف ترینی یا عائشہ، ہاں کیف ترینی یا عائشہ، اے عائشہ میں کیسے لگ رہا ہوں. تو آگے جواب دینے والی بھی عام عورت نہیں تھی، حضرت عائشہ تھی.
فصاحت و بلاغت کی پیکر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا میرے سرتاج میرے محبوب، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور زیادہ اجلا کر دیا، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور زیادہ نکھار دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترا کرتی تھی آپ فوراً چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، آپ پہ کب کبھی طاری ہوتی تھی، اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا میرا نبی چہرہ انور سے چادر کو ہٹاتا، یوں محسوس ہوتا جیسے کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکلا جائے۔ والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ تو عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا میرے محبوب چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور زیادہ نکھار دیا۔ رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے درے کعبہ کھلا ہوا۔ عائشہ میں کیسے لگ رہا ہوں؟ یہاں تو عائشہ سے پوچھا نا، اور ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھ بیٹھے، وہ وحی لے کر آئے آپ کے پاس اور آپ نے فرمایا جبریل کیف وجدتنی، کیسے مجھے پا رہے ہو، مجھے کیسے پایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا تأثر دیکھیے، فرمایا قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، لم ارى احسن اجمل اکمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب میں دنیا کے سارے مشرق گھوماؤں، سارے مغرب گھوماؤں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک، آدم تا عیسیٰ، میرا آنا ہوا جانا ہوا، بار بار آنا ہوا بار بار جانا ہوا۔ میں نے دنیا کے سارے حسین دیکھے، میں نے دنیا کے سارے جمیل دیکھے، میں نے دنیا کے سارے شریف دیکھے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے محمد سے زیادہ نہ کسی کو حسین دیکھا ہے نہ کسی کو جمیل دیکھا ہے، میں نے محمد سے بڑھ کر نہ کوئی شریف دیکھا ہے۔ فرمائے میرے محبوب میں نے آدم کو عرفات میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گلے گلزار ہوتا ہوا دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتے ہوئے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے دیکھا،
میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے پرندے اڑاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم تجھ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تجھ جیسا حسین میں نے تجھ ہی کو دیکھا ہے، تجھ جیسا حسین، تجھ جیسا جمیل، تجھ جیسا شریف، تجھ جیسا اکمل انسان میں نے تجھ ہی کو دیکھا ہے۔ والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے حسن کی قسم، محمد کہہ دیں اونچی آواز سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا حسن و جمال، اللہ اللہ، محمد کا حسن و جمال، اللہ اللہ، نہیں جس کی کوئی مثال، اللہ اللہ، اس کی حسن کی مثال نہیں ملتی، اس جیسا حسین رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا، جس قلم سے میرے محمد کو رب نے بنایا اس قلم کو رب نے توڑ ہی دیا کہ اب اس سے بڑھ کر کسی کو حسین پیدا کیا نہیں جا سکتا۔ حضرت حسان نے میرے نبی کی حسن کی یوں تصویر کھینچی، فرمایا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا میرے محبوب جب سے میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، میں نے اس وقت سے لے کر آج تک تجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور میں دیکھ بھی کیسے سکتا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کائنات کی کسی ماں نے تجھ سے زیادہ حسین آج تک جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اوے کائنات والوں، اللہ نے اپنے نبی کو عیبوں سے پاک پیدا کیا، صحابہ کو حکم ہے عیبوں کے قریب نہ جانا، نبیوں کو حکم ہے عیبوں کے قریب نہ جانا، ولیوں کو حکم ہے عیبوں کے قریب نہ جانا، نیکوکاروں کو حکم ہے عیبوں کے قریب نہ جانا، مولویوں کو حکم ہے عیبوں کے قریب نہ جانا، تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو حکم ہے عیبوں کے قریب نہ جانا،
لیکن جب میرے نبی کی باری آتی ہے اللہ عیبوں سے فرماتے ہیں اوے عیبو خبردار میرے نبی کے قریب نہ جانا. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے محبوب آپ کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر میرا ضمیر یہ کہتا ہے، میرا تاثر یہ کہتا ہے گویا جیسے آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا ہے. اور جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لما خلقت بیدی، ساری کائنات کو میں نے کن سے پیدا کیا، ساری کائنات کو میں نے کن سے پیدا کیا. کن کہا آسمان بلند ہو گئے، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا پہاڑ کھڑے ہو گئے، کن کہا سمندر موج زن ہو گئے، کن کہا دریا بہہ پڑے، کن کہا آبشار چلنے لگی، کن کہا ہوائیں چلنے لگی، کن کہا درخت ہلنے لگے. ساری کائنات کو میں نے لفظ کن کہا، لفظ کن سے پیدا کیا. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو میں نے ربی کو لفظ کن سے نہیں اپنے بے مثال ہاتھوں سے بنایا. میں تصور میں کہتا ہوں میرے نبی کو بناتے وقت رب نے پوچھا ہوگا میرے نبی بتاؤ نا تیرے ہاتھوں کی انگلیوں کو کیسے بناؤں. میرے نبی نے کہا ہوگا رب العالمین میرے ہاتھوں کی انگلیوں کیسے بنانا، چاند کی طرف اشارہ کروں چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. تیرے قدموں کو کیسے بناؤں، میرے نبی نے کہا ہوگا ربا میرے قدموں کو ایسے بنانا جس شہر کے گلیوں میں قدم رکھوں تو ان گلیوں کی قسمیں اٹھانے لگ جائے. بتانا تیرے ہاتھوں کی نرمیوں کو کیسے بناؤں. میرے محبوب نے کہا ہوگا میرے ہاتھوں کی نرمی کو ایسے بنانا کوئی مجھ سے مصافحہ کرے تو کافی دیر تک میرے ہاتھ پکڑنے پہ مجبور ہو جائے. میرے محبوب بتانا تیرے چہرے کو کیسے بناؤں. میرے محبوب نے کہا ہوگا ربا میرے چہرے کو ایسے بنانا آسمان کی طرف چہرہ اٹھاؤں تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے. تیرے حسن و جمال کو کیسے بناؤں، ربا میرے حسن جمال کو یوں بنانا کہ میرے حسن کو دیکھ کر تو بھی میرے حسن کی قسمیں اٹھانے لگ جائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے. میرے نبی کے حسن و جمال کے ترانے تو قرآن بھی گا رہا ہے. تمام نبیوں کی کمالات، تمام نبیوں کا حسن و جمال، تمام نبیوں کی خوبیاں، تمام نبیوں کے اخلاق، تمام نبیوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ کردار، سب کو جمع کیا جائے
میرے محبوب کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کے اخلاق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے اعلیٰ کردار کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جہان کے سارے کمالات ایک تجھے میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سارے دنیا کے کمالات، ساری دنیا کی اچھائیاں، ساری دنیا کی خوبیاں، ساری دنیا کے حسن و جمال میرے نبی میں رب نے جمع کر دیے۔ والضحیٰ، مجھے محبوب تیرے چہرے انور کی قسم، جس چہرے کی روشنی سے میں نے دن کو روشنی عطا کی، تیری سیاہ زلفوں کی قسم جن کی سیاہی سے میں نے راتوں کو اندھیرا دے دیا۔ بہت لمبی ہے، بڑا لمبا تذکرہ میرے سامنے پڑا ہے، اور ساری سامنے گھڑی بھی میرے سامنے لگی ہوئی ہے، اجازت نہیں دیتی آگے چلنے کی، نہ گلا اجازت دیتا ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو آئندہ جمعہ بھی نبی کے حسن و جمال کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنے سونے منمونے خوبصورت نبی کے خوبصورت طریقوں کو، مقبول طریقوں کو اپنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔